السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں علی انفو ٹی وی۔ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ دوستو یہودیت میں شادی کو ایک ایسا قرار دیا گیا ہے جس میں خدا بذات خود شامل ہے۔ دوستو اگر کوئی مرد شادی نہ کرے تو ان کی مطابق یہ نامکمل مرد ہے۔ دوستو یہودیت کے نظام کے بارے میں نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں عورت کا بالکل بھی مقام نہیں رکھا گیا۔ دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ حوا نے آدم کو پھل کھانے کے لیے اکسایا، اسی لیے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، تو یہ بات یہودیوں نے کچھ الگ ہی لے لی ہے، عورت کا مقام تھوڑا سا بھی نہیں رکھا ہوا۔ دوستو یہودیوں کے مطابق ان کی عورت کو وہ یہ سزا دیتے ہیں کہ ہم بستری اور غیر ازواجی تعلقات ان کے اندر کو عام مانے جاتے ہیں، عورت پر زیادتی اور ظلم کی بہار ڈالتے ہیں۔ دوستو یہودیت کے اندر عورت کا اتنا مقام دیا گیا ہے کہ وہ ایک جانور ہو۔ دوستو اس کے اوپر ظلم مظالم ہوتے رہے، لیکن ادھر عورت اگر بولے تو اس کو قتل کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودیت میں عورت کو اتنا مقام دیا گیا ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ظلم یا پھر زبردستی کرے تو پھر وہ آواز اٹھائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتنے غلیظ ترین انسان ہے یہودی، انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ عورت اگر ہلکی سی بھی آواز اٹھائے، پولیس اسٹیشن تک جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، سر عام گولی مار دی جائے۔ دوستو یہودیت کے اندر ایک گندی ترین رسم ہے کہ اگر آپ اس عورت کا شخص بغیر اولاد کے مر جائے تو پھر اس کا جو بھائی ہے وہ اس کا حق ادا کرے اور کرسچینٹی کو برقرار رہے، تاکہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ شادی نہ کرے اور وہ اپنے ہی مرد کے حصے کا کام کرے۔ دوستو یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ اگر وہ عورت منع کر دے تو پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان کو منایا جاتا ہے، اگر نہ مانے تو پھر دونوں کو ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو جیسے ہم مسلمانوں کی نکاح کی چند رسمیں ہوتی ہیں، ویسے ہی ان کی بھی چند رسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 دوستو ان میں سے ایک رسم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جوڑا، جیسے پاکستان میں عام رٹی میں انگوٹھی پہنائی جاتی ہے کہ یہ ہے۔ نمبر 2 اور دوسری، ایک مرد عورت کو چند پیسے دے دیتا ہے اور وہ اس کو نکاح کی ایک نشانی کے قرار دے کر سنبھال دیتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک ایگریمنٹ سائن کر لیتے ہیں اور وہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اور جو چوتھی بات ہے وہ یہودیت کے چند علاقوں میں ہی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت آپس میں ہم بستری کر لیتے ہیں اور وہ ان کا نکاح قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو ایک اور بات، ان میں اگر وہ مرد چاہے تو کبھی بھی اس عورت کو چھوڑ سکتا ہے اور وہ جتنی چاہے عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس میں اس کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں دی گئی۔ دوستو وہاں پر ایک اور شرمناک کام کیا جاتا ہے کہ بوڑھوں کا بھی جوان لڑکیوں کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے۔ دوستو ان کا یہ ماننا ہے کہ عمر کا کوئی لحاظ نہیں، وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی شادی بنا لیتے ہیں۔ دوستو یہودیت میں عورت کو پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھا جاتا ہے، جب دل کیا اس کو مسل دیا۔ اور دوستو وہاں پر ایک اور رسم مانی جاتی ہے کہ دلہا شراب پینے کے بعد اس گلاس کو نیچے رکھ کر توڑ دیتا ہے، اس سے وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ شادی کتنی دیر تک ٹکے گی، تو جیسے ہی وہ شراب پی لیتے ہیں اس گلاس کو توڑ دیتے ہیں۔ دوستو یہودیت کے اندر ایک اور شرمناک کام کیا جاتا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ ادھر ہم بستری کو تو عام بنا دیا گیا ہے، جب جس کا دل چاہے جس کے ساتھ چاہے وہ ہم بستری کر سکتا ہے۔ دوستو وہاں پر ایک اور شرمناک کام کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ماں اور بیٹیوں کے ساتھ ہی مباشرت کر لیتے ہیں۔ دوستو یہودیانت میں چند علاقوں میں ایک اور رسم پائی جاتی ہے کہ اگر عورت اپنے بھائی یا کسی اپنی فیملی کے ممبر سے ملے تو پھر اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ دوستو ادھر یہ تک رول بنا دیے گئے ہیں کہ شادی کے بعد عورت اپنی بیٹی، اپنی ماں، بہن سب کسی کے ساتھ بھی نہیں مل سکتی، نہیں تو اس کو پھانسی چڑھا دیا جائے گا۔ دوستو یہودیوں کے مطابق مرد کسی غیر عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، لیکن عورت کسی غیر مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ شادی کرے تو اس کو کرسچن کے نام سے ہٹا دیا جاتا ہے، اس کو اس مذہب کا نام دے دیا جاتا ہے۔ دوستو ادھر ایک اور رسم ہے کہ اگر کوئی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ شادی کرے تو اس کو پہلے کرسچن بنائے اور پھر وہ جو ہے نا شادی کر سکتا ہے، نہیں تو دونوں کو چھوڑنا پڑے گا۔
اور اگر کبھی غلطی سے بھی کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ جو عورت ہے یہ کرسچن نہیں ہے تو دونوں کو ہی پھانسی چڑھا دیا جاتا ہے۔ دوستو یہودیت میں ایک اور رول ہے کہ اگر عورت جب تک بڑی ہو کر اپنی کرسچینٹی اور اس مذہب کو جان نہ لے تب تک اس کو موبائل وغیرہ نہیں دیا جاتا تاکہ وہ کسی اور مذہب کے بارے میں کچھ سن کر کچھ بھی نہ جان سکے، اور اس کو صرف چھوٹے ہوتے ہولی بائبل ہی پڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے ہی مذہب میں لگی رہے اور کسی اور مذہب کا نام تک نہ لے، اور اگر غلطی سے بھی کوئی کسی اور مذہب کا نام لے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بار پھر دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ ہماری آنے والی نیو اور انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔